اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تمام کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں نبی کی روشنی چینل پر۔ جس طرح سے ہم لوگ اہم سوال و جواب کے بارے میں ہمارا سلسلہ جو ہے جاری تھا، آج ایک نیا سوال آپ تمام کی خدمت کے حوالے کر رہی ہوں کہ نفاق کی تعریف کیا ہے؟ نفاق آخر ہے کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ الفاظ کافی نیا ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ الفاظ سنا ہوگا لیکن اس کے معنی نہیں پتہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو سب کچھ پتہ ہوگا۔ تو ہر ایک کے لیے یہ ویڈیو ہے، ہر ایک کے لیے اس چیز کے میں آگے بتاؤں گی کہ نفاق کی ڈیفینیشن کیا ہے، نفاق کی تعریف کیا ہے۔ تو زبان سے آسان الفاظوں میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا، کوئی شخص ایسا ہے جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرنے میں بالکل کامیاب ہے اور دل میں جو اسلام سے انکار کرنا ہے، تو ایسے شخص کو نفاق کہتے ہیں۔ یعنی کہ زبان پہ تو اسلام لے کے آ رہا ہے کہ ہاں اللہ ہے، رسول ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، میں ایمان والا ہوں، اس طرح سے کہ ہمیں لگے ہی نہیں کہ بھئی اس کا مطلب دل میں اس کے کوئی کھوٹ ہے، تو وہی شخص کہ جس کے زبان پہ تو اسلام ہے لیکن دل میں اس کے اسلام نہیں، ایسے شخص کو کہتے ہیں نفاق۔ یہ بھی کیا ہے، خالص کافر بنا دینے والی چیز ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے جو ہے نیچے والا طبقہ جو ہے بنایا گیا ہے۔ اور سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانہ میں اس صفت کی کچھ جو ہے افراد بطور جو ہے منافقین مشہور ہوئے، یعنی کہ حضور کے زمانہ میں کچھ ایسے ہی لوگ جو ہے منافقین کے نام سے جو ہے مشہور ہوئے۔ ان کے جو ہے باطنی یعنی کہ اندر جو وہ کافر تھے، جو زبان پہ تو وہ ایمان والے تھے لیکن اندر جو ہے وہ کافر تھے، تو ان کے باطنی جو ان کا کافر پنا تھا، تو اس کو لے کے قرآن مجید میں جو ہے کافی جگہ جو ہے بیان بھی کیا گیا۔ اور نیز جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے علم یعنی کہ اپنے جو ہے وسیع علم سے ایک ایک کو جو ہے پہچانا بھی اور ان کا نام بھی فرمایا کہ یہ شخص اور یہ شخص جو ہے منافق ہیں۔ اب اس زمانہ میں نا کچھ ایسے مخصوص شخص کی جو ہے نسبت یقینی سے کہنا، یعنی کہ آج کے زمانے میں ہم ایک دم سے نا سامنے والے کو نفاق نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آج کے زمانے میں کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک دم سے یقین سے کہنا کہ وہ جو ہے منافق ہے یا پھر نفاق ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے، ہم اس کو جو ہے ایمان والا ہی جانیں گے، ایمان والا ہی سمجھیں گے، جب تک کہ جو ہے ایمان کے جو ہے منافی یعنی کہ ایمان کے الٹ، ایمان سے کچھ بھی چیز ہٹ کر کوئی بھی جو ہے قول ہو گیا، قول مینز اس کی بات ہو گئی، یا پھر فعل یعنی کہ اس کا کوئی کام ہو گیا، تو وہ جو ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا، تب تک ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ البتہ جو ہے نفاق کی یعنی کہ جو منافق ہیں، تو منافق کی ایک شاخ، ایک سائڈ جو ہے نا اس زمانہ میں بھی جو ہے پائی جاتی ہے کہ یہ بہت سے جو ہے بد مذہب اپنے آپ کو جو ہے مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا ان کے زبان پہ انکار بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہمیں شخص جو ہے بہت زیادہ ملتے ہیں جس میں ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آخرکار ہے کیا، تو وہ شخص ہوتے ہیں منافق، جو کہ کیا ہے، نفاق کی ایک شاخ ہے۔ امید کرتے ہوں کہ آپ تمام کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی مرتد کی تعریف کیا ہے، کہ بھئی مرتد کیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے یہ نام بہت زیادہ سنا ہے کہ بھئی یہ جو مرتد ہے وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ شخص مرتد ہے، اس نے یہ سب کیا تو وہ اب مرتد کہلایا جاتا ہے۔ تو بہت جگہ جو ہے مرتد ہم لوگوں نے سنا ہے، لیکن اصل چیز جانا کہ مرتد ہے کیا۔ کچھ لوگ سے بول دیتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی شرک کا کیا مطلب ہے، مرتد کس سے کہتے ہیں، منافق کس سے کہتے ہیں، نفاق کس سے کہتے ہیں، کافر کس سے کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم لوگ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں کہ جو کافر ہے بھی نہیں اس کو ہم نے کافر کہہ دیا، جو نفاق نہیں اس کو ہم نے نفاق کہہ دیا۔ اس لیے کیا ہے، یہ والی جو
میں نے جو یہ سوال اور جواب کا سلسلہ نکالا ہے وہ اسی بنا پہ نکالا ہے کہ پہلے ہم تمام یہ چیزیں جان لیں کہ کون کیا ہے اصل میں، کس کا کیا معنی ہے، کس کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی بنا پہ جو ہے ہم لوگ بات کریں گے مرتد کی، کہ بھائی مرتد کیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ مرتد کیا ہے، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مرتد کی اصل میں تعریف کیا ہے، کہ مرتد کون سا شخص ہوتا ہے۔ تو مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کوئی بھی ایسے امر کا، یعنی کہ کوئی بھی ایسے کام کا انکار کرے جو کیا ہو، جو ضروریات دین سے ہو۔ میں نے یہ ضروریات دین کے بارے میں پہلے سے ہی بتایا ہے، پہلے سے ساری چیزیں بتائی ہیں، ہر ایک چیز بتائیے کہ بھئی ضروریات دین کیا ہے، اور جس نے بھی ابھی تک یہ نہیں جانا ہے کہ بھئی ضروریات دین اصل میں ہے کیا چیز، تو آپ اس سے پہلے کی ویڈیوز دیکھ کے سمجھ سکتی ہیں کہ ضروریات دین کیا ہے۔ تو مرتد وہ شخص ہے، مرتد وہ کہلاتا ہے کہ اسلام کے بعد کوئی بھی ایسی چیز، یعنی کہ اسلام تو وہ لے آیا ہے، اسلام لانے کے بعد کوئی بھی ایسی چیز کا انکار کرے جو کیا ہو، ضروریات دین سے ہو، یعنی کہ زبان سے جو ہے نا وہ ایسی چیز نکالے جس سے وہ جو ہے کافر جو ہے کہلوانے لگے، وہ کافر جو ہے ہو جائے، جس میں جو ہے بالکل تعبیل صحیح کی گنجائش ہی نہ ہو، مطلب ایسا ہو کہ جس میں لوگ کنفیوز ہی نہ ہو کہ اس نے ایسا کہا تو یہ کافر بنا یا نہیں، مطلب ڈیفینیٹلی وہ کافر ہو ہی جائے گا، اس نے ایسا کوئی بھی چیز اپنے زبان سے نکال دی اسلام لانے کے بعد، تو وہ شخص کیا ہے، مرتد ہو گیا۔ یوں ہی اس نے کیا کیا، ایسے کام کیے، ایسے افعال کیے، ایسا بھی جیسے جس میں جو لوگ جیسے کافر لوگ کرتے ہیں، اگزامپل کے طور پر جیسے کہ بت پرستی کرنا، سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو، تو یہ سب کیا ہے، یہ سب جو ہے مرتد کہلاتے ہیں۔ اور جو قرآن پاک ہے اس کو کسی بھی نجاست کی جگہ پر پھینک دینا، تو یہ اہمیت کو نہ سمجھنا، جس میں گنجائش ہی نہ ہو۔ اب بھائی اس نے کیا کہ قرآن پاک لیا اور پھینک دیا، اب اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اس نے پھینکا نہیں، پھسل گیا، جب ہمیں دکھ رہا ہے کہ واقعی میں پھینک گیا ہے، اس نے ایسا کرا ہی کرا ہے اسلام لانے کے بعد، تو وہ شخص کیا ہے، اس شخص کو ہم لوگ بولتے ہیں مرتد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ نفاق کسے کہتے ہیں اور مرتد کی تعریف کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اسی طرح اور ویڈیوز بھی آپ تمام کے سامنے جو ہیں آئیں گی۔ آپ لوگ جب تک جو ہے اس چینل کو خوب شیئر کریں، خوب سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو خوب آگے بڑھائیں، اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔